موضوع شروع ہو جائے گا. لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ صاحب کے تو ہیلی کاپٹرز خیر اس کام کے لیے ایکوپڈ نہیں ہیں. جیسے میں نے کہا دونوں ہیلی کاپٹرز اس قابل نہیں ہیں. اور اس بارے میں یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ صوبائی حکومت اپنا کوئی ایئر کرافٹ, چاہے وہ جہاز ہو چاہے وہ ہیلی کاپٹر ہو, اس کے لیے فیزیبلٹی وغیرہ کال کی جا چکی ہے. یہ شاید میں آپ ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں, آپ لوگوں نے میڈیا میں رپورٹ بھی کیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کریں گے. اب اس کا اپنا ایک سرکاری پروسیس ہے, اس میں یقیناً ٹائم لگے گا. جیسی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ہیلی کاپٹر لیں اور ریسکیو کے ان کاموں کے لیے وہ ایکوپڈ ہو اور وہ کام کر سکے. لیکن یہ ایک بدقسمت واقعہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس واقعہ ہے. لیکن بہرحال ہوا, اس طرح کے حادثات میں ایسی ٹریجڈیز ہوتی رہتی ہیں, اللہ کرے کہ نہ ہو. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں پر اس طرح کا واقعہ ہو تو اب یہ جو ہم نے یہ فلڈ کنٹرول سینٹر بنایا, اس کے نمبر عوام کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں. ویسے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم شیئر کریں گے, تو وہ انشاءاللہ رابطہ ہو. اور ریسکیو 1122 کو بھی ٹائم پہ اطلاع دیا کریں. تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ دیکھیں, میں کل رات کی آپ کو بتاؤں, مجھے کل رات کو ایک فون آیا, اس سے 2 دن پہلے مجھے ڈیرہ اسماعیل خان سے فون آیا ایک جگہ سے کہ لوگ جو ہیں وہ سیلاب میں کوئی ایک فیملی ہے جو پھنسی ہوئی ہے اور ان تک ریسکیو نہیں پہنچ رہی. میں نے خود کمشنر ڈی خان کو بھی کہا, میں نے یہاں پر پی ڈی ایم اے کے ڈی جی کو بھی کہا. انہوں نے فوراً وہ کیا اور بعد میں کوئی گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے رپورٹ بھی دی کہ ہم نے ان کو ریسکیو کروا لیا. تو اگر اس طرح کی کوارڈینیشن ہو جائے تو ذرا ایزی ہو جاتا ہے. بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ چونکہ لوگوں کے زیادہ رابطے ہوتے ہیں, آپ بھی بتایا کریں, ڈائریکٹ میسج کر دیا کریں, ہم اس پہ ایکشن لیں گے. کل رات کو بھی ہم نے ایکشن لیا ہے, دا سرے جل بیلا دا کسی دل تک ہاں جلا بیلا ال تک, اور ایک اور جگہ پہ بھی خیالی کے پاس یہ جو ہے کیا نام ہے, یہ جو شالم دریا ہے, دل تک ایشو لوگ پھنسے ہوئے تھے. میں نے خود سی پی او صاحب سے, اعجاز صاحب سے بات کی اور انہوں نے فوراً پھر پولیس بھی بھجوائی اور ویڈیو بھی مجھے بھجوائی کہ ہمارے لوگ وہاں پہنچ گئے. بہت شکریہ آپ کا. میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ آج کرنل محمد خان, ابن انشا, پطرس بخاری اور شاید مشتاق احمد یوسفی جو ہیں, ان کی روحیں جو ہیں وہ بڑی تالیاں بجا رہی ہوں گی کہ کیا زبردست طنز و مزاح کا ماہر عبد الرحمن کی شکل میں کے پی میں موجود ہے, اور ہمیں آج تک پتہ نہیں تھا کہ یہ موجود ہے. بہت اچھا تنزیہ آپ نے ایک کلام کیا, آپ کے خیالات کی اور آپ کے حصے مزاح کی اور تنزیہ ایکسپرٹیز کی میں داد دیتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ, اور یہ طنز میں نہ کرتا آپ پر, یہ جواب آپ کو نہ دیتا اگر آپ مجھ پہ یہ اٹیک نہ کرتے تو. اب ہاں مجھے پتہ ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تلخی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھے ماحول میں دوستانہ بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, بہنیں ہماری دو, ہم اگر اچھے انداز میں بات کریں تو زیادہ اچھے ماحول میں جواب بھی مزے کا آتا ہے. کیا ضرورت ہے اس طرح کی گفتگو کی. لیکن چلیں, عبد الرحمن ہمارا بھائی ہے, اگر ایسی بات کرتا ہے تو. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جو چند لوگوں کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں اردو ادب کے جو ہاں مجھے پتہ ہے. اچھا, اب اس میں جہاں تک تعلق ہے مکانات کا, تعمیرات کا, جن کو میں تجاوزات کہوں گا, یہ تجاوزات ہیں جو کہ ایسے علاقوں میں, ایسی جگہوں میں بنائے گئے ہیں جہاں نہیں بنانے چاہیے تھے. اچھا, اب اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جیسے میں نے کہا مئی جون کی بات ہے کہ اپریل مئی کی بات ہے, یہاں پر ہمارے کچھ اجلاس ہوئے جن میں ایگزیکٹلی یہی بات کی گئی. کالام کے حوالے سے کی گئی, مدین اور بحرین کے حوالے سے بات کی گئی, اور کچھ اور علاقوں کے کہ جی لوگوں نے دریاؤں کے, اچھا یہ جو ہمارا چرسدہ کا ضلع ہے, اس میں یہ جو جندی دریا ہے, اس کے ارد گرد گاؤں بنے ہیں, آپ کو پتہ ہے گاؤں ہیں, اور باقاعدہ مکانات ایسے ہیں کہ جیسے دریا کے اوپر بنائے ہوئے ہیں. آپ نے ویڈیوز میں بھی دیکھا, لوگوں نے اپنے جو تعمیرات کی ہیں وہ بالکل دریا میں جو پانی کے بہاؤ کا راستہ ہے اس کے اندر گھر بنائے اور ہوٹل بنائے. اس پر حکومت نے ایکشن لیا ہے. فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو صاف کراؤ, ایکشن لیا گیا. جو گرائے جا سکتے تھے, ہٹائے جا سکتے وہ ہٹائے گئے. اس کے بعد کیونکہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تمام دریاؤں کی طرف تعمیرات ہیں یہ سرکاری زمینوں پہ نہیں ہیں, یہ پرائیویٹ زمینیں ہیں, لوگوں کی ذاتی ملکیت ہیں. ذاتی ملکیت کی زمین پر حکومت کا اختیار نہیں ہوتا کہ آپ سے زمین لے کر وہ کیا جائے. لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو ایکشن لیا گیا ہے. اور میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں بتا سکتا ہوں کہ لوگ فوراً عدالت میں جاتے ہیں کہ جی ہماری تعمیر ہو چکی ہے, اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. اسٹے آرڈر کے بعد اگر آپ ایکشن لیتے ہیں تو عدالت توہین عدالت کے نوٹس آپ کو بھجوانے لگ جاتی ہے. اس لیے اہلکار پھر وہ رسک نہیں لیتے, اور اگر نہ کریں تو پھر یہ صورتحال بنتی ہے. تو یقیناً یہ ایک ہماری حکومت کا تو یقیناً ظاہر ہے کہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تجاوزات کو ختم کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی تھوڑا خیال کریں اور انسانی زندگیوں سے اور اپنی ذاتی زندگیوں سے نہ کھیلیں, اور تھوڑا سا ذرا حفاظتی جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں, ان پہ عمل کریں. بالکل عارف, یہ سب کچھ ہے ہماری نظر میں ہے. ہم اس پر اب اس بار اور خاص طور پر یہ جو جھٹکا لگا ہے, جھٹکا حکومت کو بھی لگا ہے,
یقیناً جھٹکا نہ لگا ہوتا تو آج ہم اس موضوع پہ یہ پریس کانفرنس نہ کر رہے ہوتے. اور عوام کو بھی میرے خیال میں اب سمجھ آ گئی ہے کہ جب یہ حرکتیں کریں گے، قدرت کے ساتھ کھیلیں گے، قدرت کا مقابلہ کریں گے اور قدرتی نالوں کو روکیں گے تو پھر یہ انجام ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے اور میری مجھے اس بات کا وہ ہے کہ ہم نے ایک کمپریہنسو پلان پہ کام ہو رہا ہے. بالکل ہے، یہ سیلاب وغیرہ کی صورتحال تو اچانک بیچ میں آ گئی، اس سے ہمیں کئی سبق ملے ہیں اور انشاءاللہ اس کی روشنی میں اب جو ہے انشاءاللہ نہ ایسی کوئی کوتاہی برداشت کی جائے گی اور نہ انشاءاللہ الاؤڈ کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی شاید اب پتہ چل گیا ہوگا کہ جب وہ سٹے آرڈر دیتے ہیں اور پھر مقدمہ نہیں چلاتے اور مقدمے کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی مرتے ہیں اور املاک کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے من حیث القوم ایک بہت بڑا سبق ہے. میں اس میں کوئی بہانہ سازی نہیں کروں گا، کوئی میں وہ نہیں کروں گا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ چاہے حکومت کو ڈیفینڈ کروں اور لوگوں پر الزام دوں. بالکل حکومتوں کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے اور میں صرف اپنی حکومت کی نہیں، تمام پاکستان کی، فیڈرل کی بھی اور صوبائی حکومتوں کی بھی، کہ وہ اس سلسلے میں اقدامات کریں، دریاؤں کو بھی ڈیولپ کریں، کناروں کو اونچا کریں، ڈیم بنائیں، مزید ڈیمز بنائیں، کیونکہ ڈیم کی وجہ سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں پانی کے فلو کو. یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے اور میرے خیال میں زندہ قومیں جو ہیں وہ چیلنجز سے اپرچونٹیز کی طرف سفر کرتی ہیں. یہ ہمارے لیے ایک چیلنج تھا جس سے اب ہمیں اپنے لیے مزید اپرچونٹیز ڈھونڈنے ہیں. دیکھیں مومن ڈیم کو کوئی بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا، اس کے سپل وے میں ڈیمیج ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ پانی آ گیا تھا جس کی وجہ سے سپل وے کا ان کی انتظامیہ نے یہ بتایا تھا کہ سپل وے کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا ہے، وہ ریکوریبل ہے انشاءاللہ. جیسے ہی یہ سلسلہ پانی کا کم ہوگا تو اس کی مرمت ہو جائے گی. منڈا ڈیم یقیناً آپ کے سامنے ہے، وہ ہیڈ ورک جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا ہے، لیکن تھوڑا بہت نقصان تو جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے، چاہے ڈیمز ہیں، چاہے یہ جو ہوتے ہیں سپرز ہوتے ہیں دریا کے کنارے، ان کو ڈیمیج ہوا ہے، ریپیریبل ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن بس اب اللہ سے یہ دعا کریں کہ اور بلکہ آپ سب مل کے دعا کریں. اب صحافی بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں آپ سب لوگ، تو آپ دعا کریں کہ اللہ اس صورتحال سے قوم کو نکالے، اس آزمائش سے ہمیں نکالے اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان بھی ہم کر سکیں، پورا کر سکیں اور اللہ انہیں صبر بھی دے اور اجر بھی دے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.